اچھے ہیں، انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھے کر لیے تھے. ہاں مشرف صاحب کا جو دا وے آئی انڈرسٹینڈ، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ جس میں فارن پالیسی، آپ کی فائنینشیل پالیسی، اکنامک پالیسی اینڈ ٹریڈ پالیسیز، تین مین چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا اینڈ افغانستان اس کو کاٹ دیں، اور اس کو کاٹنے کے لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ انڈیا کے ساتھ ہو نہیں سکتی، افغانستان کے ساتھ، افغانستان اینڈ تھرو دیٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اینڈ چائنا. تو وہ جو ہے نا مشرف صاحب نے تو بالکل یو ٹرن لیا تھا نا، اور یو ٹرن بھی یہ تھا کہ آج مثلا وہ جب آگرہ میں گئے تھے، پلان نہیں تھا، سڈنلی وہ جو میں نے کہا نا کہ جو وہ بڑا امپلسو ٹائپ کا ہے ان کی پرسنالٹی، سڈنلی اس نے ڈیسائیڈ کیا، دین ہی ٹرنز بیک اینڈ اس نے وہ جو ہاتھ ملایا تھا، دا فیمس ہینڈ شیک واجپائی سے. اب وہاں پہ اس کی ضرورت تھی؟ نو، وہ کہتا میں نے ڈپلومیسی کی. تو یہ دس واز ناٹ ڈپلومیسی. ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جب آپ پریپیئر کرتے ہیں، ایک ایکشن کو آپ پریپیئر کرتے ہیں، اپنے نالجیبل فارن پالیسی میں جو میکرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دین یو ٹیک این ایکشن. بیرسٹر صاحب، کرکٹ ڈپلومیسی، ہینڈ شیک ڈپلومیسی دو جرنیلوں نے کی، بھٹو صاحب نے ایک شملہ ڈپلومیسی کی تھی. آپ دونوں کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈپلومیسی تو ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اور وہ ان کی اپنی ایک رجیم ہے جس میں ایسے حالات بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی کو بعض نیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو طریقہ کار فارن آفس ڈٹرمن کرتا ہے، جن جن طریقوں سے کرتا ہے، وہ ان کی فیلڈ ہے. ہر محکمے کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی فیلڈ ہے جس میں وہ اپنے نیشنل کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں تو زیادہ گہرا سے نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپلومیسی کے مختلف طریقہ کا ایک بیک ٹریک ڈپلومیسی ہوتی ہے جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. جیسے ایکس فارن سیکرٹریز ہوتے ہیں، جیسے نائک صاحب تھے، وہ انڈیا کے ساتھ ایک پچھلے دروازے سے جسے کہتے ہیں تعلقات ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. جی السلام. جی کون صاحب؟ جی میرا نام کرامت مغل ہے. جی کرامت مغل صاحب فرمائیے، آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرف صاحب کا مستقبل پاکستان میں؟ دیکھیے کہ اس کے مستقبل کی بات نہیں میں کر رہا، جی میں یہ مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا، جی سب سے پہلے جو یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، یہ جو ہمیشہ اپنی لینگویج جو ہے نا انگلش لینگویج یوز کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی، ہر جگہ بھی معاہدہ بھی کرتے ہیں. میں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اچھا فرمائیے. تو کیا آپ کون میں سے کون بات کر رہا ہے مجھ سے؟ جی میرا نام عدنان ہے. عدنان صاحب ہیں؟ جی بولیں، آپ آن ایئر ہیں، بولیے. ٹھیک ہے جی، میں سمجھا، میں غلط فہمی میں تھا. تو عدنان صاحب عرض یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کی لینگویج جو ہے یہ انگریزی ہے یا اردو ہے یا کوئی اور ہے؟ میرے بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان میں مشرف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ لیکن جتنی بھی تقریر ہوتی ہیں ہمارے صدر صاحب کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا، آپ کے سامنے جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں، جو معاہدے کیے جاتے ہیں، جو وہ 70%. تھینک یو. یہ تو لینگویج چینج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی، اردو میں ہونی چاہیے. خیر، یہ بیرسٹر صاحب اب کیا دیکھ کیا رہے ہیں؟ مشرف صاحب کیا کریں گے الیکشن میں جا کے؟ کوئی ایسی عجیب بھونچال والی بات نہیں ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا وجود میں آنا یا کسی لیڈر کا اپنے ارادے شو کرنا، سیاست میں عملی حصہ لینے سے کوئی پاکستان کی صورتحال میں زلزلہ آ جائے گا. نہیں زلزلہ نہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ کیا کچھ اس کا امپیکٹ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پارٹی کس طریقے سے پروان چڑھتی ہے. ابھی تو وہ اناؤنس کر رہے ہیں، ابھی تو وہ انفینسی میں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹی سے اسٹیج سے گزرتی ہیں جن کے کم لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹانگا پارٹی فلانا کہنا تو وہ بے معنی بات ہے. ارلی اسٹیج میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی جب تھی، جب بھٹو صاحب نے بھی شروع کی تھی تو وہ ٹانگا پارٹی شروع تو ایسے ہی ہوتی ہے، 4-5 بندہ سے شروع ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مشرف جائیں گے پاکستان؟ نہیں جائیں گے. ان حالات میں نہیں جائیں گے، پارٹی بنا لیں گے. ایک اور الطاف حسین پیدا ہو جائیں گے؟ الطاف حسین تو نہیں،
کیونکہ الطاف حسین یہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا، لیکن ان کی تو ایک پارٹی ہے باقاعدہ. نہیں، الطاف حسین تو بہت وہ الطاف حسین گراس روٹ سے نکلا ہے. یہ تو ایز اے بیوروکریٹ، ملٹری بیوروکریٹ نکلا ہے نا. تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بیوروکریٹ کا ہے. بیوروکریٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں جدھر بھی ہسٹری دیکھیں، ان کا ایک ہی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. نہیں، اس سے تو خیر میں ذرا سا اختلاف کروں گا ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ جو جیسے پہلے عرض کیا کہ ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل رول دنیا کے مختلف ملکوں میں پلے کرتی رہی ہے، اور وہ ایسا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا جو، کیونکہ جب when you're ruling then you're ruling، پھر آپ رول کر رہے ہوتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ان کی کامیابی یا فیلئر یہ تو آنے والی چیزیں ہیں. نہیں، وہ تو آنے والے پتہ چلے گا کہ پہلے ہم نے دیکھ بھی لیا ایک دور ان کا. جی جی. نہیں، سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. سیاسی پنڈت کے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، بے نظیر سے لے کے مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے آپ جس لیول میں کام کرتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ کر جائیں گے؟ ہمارے پاس اب 1 منٹ بچا ہے، فائنل انپٹ آپ. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ضرور پاکستان جائیں گے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں وہ جائیں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ الیکشن سے پہلے جائیں گے وہ، جب الیکشن اناؤنس ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے. الیکشن میں حصہ لیں گے، اور تمام ان کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ امپلسو ہیں وہ کریں گے وہ، اور ان کا اپنا ایجنڈا ہے وہ اناؤنس بھی کر دیں گے اس دن.